السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہوں گے؟ درسقرآن.com میں آج موجود ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے ان لوگوں سے جو شادی شدہ ہیں۔ شادی شدہ میں نے ایسے کہا ہے جیسے میں آپ نے کسی جرم کا ارتکاب نہیں کیا، بلکہ آپ نے اپنی زندگی میں ایک اضافہ کر کے اپنی زندگی کو بڑا مطمئن بنایا، کیونکہ ہمارے دین کا اس سنت کا ایک عمل ہے۔ اب ٹاپک ہمارا ہے بیوی سے ڈرنا چاہیے کیا؟ سوال یہ کر دیا میں نے، صرف چاہیے نہیں کہا، ورنہ لوگ سمجھتے ہر بندہ جو ہے وہ بیوی سے ڈرنا شروع ہو جاتا۔ اب اس میں یہ بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے بھائی وہ بندہ جو ہے بیوی سے ڈرتا ہے، تو اس نے کہا کس کی بیوی سے؟ ارے یار میرا مطلب ہے اپنی بیوی سے ڈرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں معاملات کچھ ایسے ہوتے جا رہے ہیں، کچھ ڈراموں نے، کچھ ماحول نے، کچھ باتوں نے، کچھ میڈیا نے، کچھ سوشل میڈیا نے، کچھ مختلف چیزوں کے جب کنکلوژن کیا گیا ہے تو اس سے یہ بات ابھی تک واضح تو نہیں ہوئی کی، لیکن کہتے یہی سب یار وہ فلاں شخص بڑا بیوی سے ڈرتا ہے۔ اب اگر آپ اس سے یہ کہیں تم کیا واقعی یار سنا تم اپنی بیوی سے ڈرتے ہو؟ کیا بات ہے یار، کیسی بات کر رہے ہیں یار، میں تو ایسا نہیں کر سکتا، میں تو نہیں ڈرتا بھائی میری بیوی۔ اب ایک صاحب کہتے ہیں میں میری بیوی مجال ہے اگر میں اس کو یہ کہہ دوں یہ تو مجال ہے جو فرق ہو جائے۔ میری بیوی مجھ سے پوچھے بغیر کہیں نہیں جاتی، شاپنگ پہ بھی نہیں جاتی، میکے بھی نہیں جاتی، کہیں نہیں جاتی، میں جو کہہ دوں وہ کرتی ہے۔ ہم مردوں کو اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اپنی اس بات کو اتنا کہنا کیوں پڑتا ہے؟ دیکھیں جب آپ زیادہ جسٹیفیکیشن کرتے ہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بیوی سے ڈرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے اپنی بیوی سے ڈرتے ہیں۔ دیکھیں ڈرنے کا عمل کچھ نہیں ہوتا، بات ہے ان دو رشتوں میں ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا لحاظ اور ایک دوسرے کو سپیس دینا، ایک دوسرے سے ان کو آپ محسوس کرنا، ان کی سمجھیں غلطیوں کو نظر انداز کرنا، ان کی کچھ باتوں کو سمجھ کے کہہ کے اس وقت کے اندر سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے جس پہ میاں بیوی ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ لڑتے ہیں، پھر کوئی ڈرتے ہیں، پھر آخر میں کوئی ایک فیصلہ ہوتا ہے اور یہ ہو جاتا ہے کہ بھئی قصور میرا تھا، ہاں میں ہی خام غصے ہو گیا۔ چھوٹی موٹی جھونک بونک جو ہے یہ جو جتنا اس طرح کی جھونک جو ہوتی ہے نا یہ ایک حصہ ہے، یہ زندگی کا ایک وہ حصہ ہے جس کے بغیر مزہ نہیں آتا۔ دیکھیں پھیکا پھیکا کھانا اگر آپ کھائیں گے 4 دن بعد آپ کہیں گے ارے یار یہ کیا ہے یار، تھوڑی سی اس میں مرچیں ڈال دو، تھوڑا سا تیکھا کر دو۔ زندگی کا تیکھا پن یہی ہے کہ تھوڑی بہت ہونی چاہیے، لیکن یہاں ڈر کی بات ہے، خوف کی بات ہے، وہ آپ کے شوہر ہے، کوئی پولیس کا تھانے دار نہیں ہے، وہ کوئی ایسا ظالم شخص نہیں ہے۔ کچھ لوگ جب کسی رشتوں کے سلسلے میں ایک ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ جی ہم یہ پتہ کریں کہ یہ صاحب جو ہیں جہاں شادی ہو رہی ہے کیسا ہے، بھئی غصے کا کیسا ہے، فلاں ہے، کون سے ڈپارٹمنٹ میں کس جگہ ہے، اس کی پرسنالٹی کا کیا ہے۔ ہر شخص آج پرسنالٹی کو ضرور سوچتا ہے کہ اگر ہم کوئی رشتوں کی بات کر رہے ہیں تو اس میں پرسنالٹی کیا ہے دونوں کی، لڑکی کی بھی اور لڑکے کی بھی۔ تو یہ محاورتاً جملوں کا کہنا کہ میں بیوی سے ڈرتا ہوں، تم بہت، ابے تم کیسے، ابے پتہ ہے مجھے تم کیا ہو یار، تم کو تو یار بیوی کا نام لو تم تو کانپنا شروع کر دیتے ہو۔ تو ایسا زندگی میں نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے اس معاشرے کو اگر بنایا جائے تو میاں اور بیوی دونوں مل کے معاشرے کو بناتے ہیں، اور اس معاشرے کا اضافہ ہوتا ہے جب بچے ہوتے ہیں۔ جب بچے ہوتے ہیں وہ اسی معاشرے کا ایک حصہ بنتے ہیں، لیکن جب وہ اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ کچھ ایسی نیگیٹو سی بنتی ہے۔ تو محبت پیار کا جو رشتہ ہے اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہم ان جملوں سے بھی اوائڈ کریں، کیونکہ محاورے میں، غصے، دوستی میں، یاری میں آپ ویسے کسی کو کہہ دیں بھائی ابا سے بھی ڈرتے تھے لوگ، پہلے ایک دور تھا کہہ رہا ہوں، آج ابا سے نہیں ڈرتے، بہت کم ڈرتے ہیں، کیونکہ آج کے دور ایسا ہے، ماحول ایسا ہے، یہاں آج اولاد کو والد کا اور والد کو اپنی اولاد کو دوست بنانا پڑتا ہے۔ بیوی بھی آپ کی ایک بہت اچھی دوست ثابت ہو سکتی ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے لیے دونوں میں وہ ایک اسپیس دینا چاہیے۔ تو مقصد ہمارا کہنے کا ہم نے نام تو رکھ دیا بیوی سے ڈرنا چاہیے، کیا میں پھر کہہ رہا ہوں کہ دس از اے کوشچن، لیکن میرا خیال ہے
ہم نے ہزاروں فیملیز دیکھی ہیں جہاں سے ہم گزرتے ہیں، ہم لوگوں سے ملتے ہیں، ہم کو اندازہ ہوتا ہے، ہم شادیوں میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان سے ملیے جی، میٹ مائی وائف، السلام علیکم، السلام علیکم بھابھی کیسی ہیں آپ، ٹھیک ہیں. اس کے بعد جیسے ہی 2-3 باتوں کے بعد آپ الگ ہوتے ہیں، یار تم کہاں پر رہے تھے، میں نے دیکھا تم یار بیوی کے تم تو 2 لفظ نہیں بول سکتے. تو یہ جو مردانگی کے لیے بے تکے جملے چھیڑ چھاڑ کے لیے کیے جاتے ہیں وہاں تک تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کے لیے آپ کی بیوی اتنی قیمتی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی نیم البدل نہیں ہوتا. آپ کی زندگی کی یہ وہ ساتھی ہوتی ہے جو آپ کی نسل کو آگے بڑھاتی ہے. اگر اس میں کوئی آپ کو کہہ دے بیوی سے ڈرتا، ہاں یار میں ڈرتا ہوں بھائی، میں تو ڈرتا ہوں، تم بھی ڈرنے کی کوشش کرو، تم بھی ڈرو گے بیٹے، تم مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو. لیکن اس کو ایک خام خواہ کا وہ بنایا ہوا ہوا، بیوی ہوا نہیں ہے. ہم اپنی زندگی کے اپنے اس دور میں جس ڈگر سے ہم گزر رہے ہیں اس میں آپس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے نکالتی ہے. تانا تشنا جو خواتین سے زیادہ ہوتا ہے، اب تو مرد بھی اس میں بہت آگے نکل گئے. تانا تشنا اور اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے پہ سبقت لے جانے اور ایک دوسرے کے ریفرنس دینے سے آپ کی زندگی میں مسائل ہوتے ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے بیوی سے ڈریں، میں تو کہتا ہوں ڈریں. بیگم اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ السلام علیکم گھر پہ، بیگم میں تم سے بہت ڈرتا ہوں، وہ کہے کہ سنیے میں بھی آپ سے ڈرتی ہوں، اب کر لیں آپ کیا کر لیں گے. تو ایک کامیاب زندگی کے لیے ہم یہاں مشورے دیتے ہیں اور ہم کچھ ان پہلوؤں پر ضرور بات کرتے ہیں جن پہلوؤں پہ آپ کے چہرے پہ ہلکی سے مسکراہٹ بھی آئے، آپ اپنی ان چیزوں پر غور بھی کر لیں اور ہم اپنی تصحیح کر لیں. زندگی میں سب کچھ آدمی خود نہیں سیکھتا. ہمارے پاس اب تو سوشل میڈیا اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. اپنی رائے سے ہمیں ضرور بتائیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات www.darsequran.com